اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، لیکن وہ مومنین نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لے آئے۔ وما یخدعون الا انفسهم، حقیقت میں وہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیتے مگر صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے مرض کو اور بھی زیادہ کر دیا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے جو وہ جھٹلاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جائے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، بے شک وہ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان کو کہا جائے کہ ایمان لے آؤ جس طرح کے لوگ ایمان لے آئے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں کہ آیا ہم ایمان لے آئے جس طرح کی کمکلوں نے ایمان لایا ہے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، بے شک وہ ہی کمکل اور بیوقوف ہے لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ جس طرح کہ شروع میں ہم نے بیان کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیتوں کا خلاصہ ہم نے بیان کیا تھا کہ پہلی 5 آیتیں جو ہے وہ قرآن مجید کا حق کتاب ہونا، کتاب ہدایت ہونا، اور ان لوگوں کا بیان تھا جو قرآن کریم پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد 15 آیتیں کفار کے متعلق تھی۔ پھر کفار کی 2 قسمیں تھی، ایک ظاہراً کافر اور ایک باطناً کافر۔ ظاہراً کافر کو ہم عام طور پر ہماری عام اصطلاح میں اور قرآن کریم حدیث مبارکہ ان سب کی اصطلاح میں کافر ہی کہتے ہیں، اور باطناً جو کافر ہوتا ہے اس کو ہم منافق کہتے ہیں۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ وہ اس کی اصطلاح میں بھی ایسے کافر کو منافق ہی کہتے ہیں۔ تو باقی 15 آیتیں جو تھی ان میں سے پہلی 2 آیتیں ذکر ہوئی تھی، وہ 2 آیتیں ظاہراً کافر کے بارے میں تھی، جو ظاہراً کافر ہو۔ اس کے بعد جو آنے والی 13 آیتیں ہیں، یہ 13 آیتیں منافقین کے بیان میں ہیں۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر، لیکن وہ مومنین نہیں ہے۔ یہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کا ایمان نہیں ہے، یہ بس ویسے کہتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا، مومنین کو دھوکہ دیا، ان کے ساتھ چل بازی کی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ انہوں نے کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیا، وہ کسی کے ساتھ بھی چل بازی نہیں کرتے سوائے اپنے آپ کے، وہ اپنے آپ کے ساتھ ہی چل بازی کر رہے ہیں لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ اب یہیں پر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ چل بازی کیسے کرتے ہیں، وہ کیسے کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ چل بازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس سے بالاتر ہے۔ تو وہ جب مومنین کے ساتھ کوئی چل بازی کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ چل بازی کرتے ہیں۔ تیسری آیت میں فی قلوبہم مرض، منافقین کی تیسری آیت ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اب اس مرض سے کون سا مرض مراد ہے؟ ایک تو مرض ہوتا ہے جو جسم کو لاحق ہوتا ہے، عام طور پر ہم جس آدمی کے ساتھ یہ لاحق ہوتا ہے تو ہم اس کو مریض ہی کہتے ہیں، تو یعنی کہ جسم کا اعتدال مناسب سے نکل جانا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بندے کے افعال صحیح نہیں ہوتے، وہ افعال جو عام طور پر کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، یعنی جسم اعتدال سے نکل جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو مرض ذکر ہوا ہے یہ مرض اس سے باطنی مرض مراد ہے، دل کا مرض مراد ہے اس سے۔ اب دل کا مرض کیا ہے؟ دل کا مرض
نفسانی کیفیات جو ہوتی ہے وہ اعتدال مناسب سے نکل جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اعمال نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں منافقین انہوں نے مومنین کو، مسلمانوں کو اتنے قریب سے ہی دیکھا، لیکن پھر بھی وہ ان کے دلوں میں چونکہ مرض تھا تو وہ پھر بھی اسلام قبول نہ کر سکے، ایمان نہ لے آئے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بھی زیادہ کیا، انہیں ان کو ڈیل دیا، ان کو وہ مومنین کو دیکھتے تھے، ان کی کامیابیوں کو دیکھتے تھے تو ان کا مرض اور بھی بڑھ جاتا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے جو وہ جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تم لوگ فساد کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو فساد نہیں کرتے، ہم تو مصلحین ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، وہ فساد کرنے والے ہی ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ اب وہ کام کرتے تھے ایسے کام جس کی وجہ سے فساد ہوتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب مدار کار جو ہے وہ تو اعمال پر ہے کہ بندہ عمل کس طرح کرتا ہے۔ زبان کے بولنے سے تو کوئی بھی ڈاکو یہ نہیں کہے گا کہ میں فساد کرتا ہوں۔ اب اس کو یہ کہا جائے گا کہ ڈاکو فساد نہیں کرتے، نہیں، بلکہ کام کو دیکھا جائے گا۔ تو منافقین کے کام ایسے تھے کہ وہ فساد کرنے والے ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ آخری آیت باقی انشاءاللہ کل ہوں گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقین کو کہا جائے، جب کفار کو کہا جائے کہ لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ۔ اب یہاں لوگوں سے کیا مراد ہے؟ لوگوں سے مراد ظاہر ہے صحابہ کرام ہی مراد ہے۔ تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے صحابہ کرام ہی مراد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آیت نازل ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما آمن الناس، تو وہ مومنین کون تھے؟ مومنین صحابہ کرام ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معیار حق قرار دیا۔ تو وہ کہتے تھے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ منافقین کہتے تھے کہ ہم کم عقلوں کی طرح ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خود ہی کم عقل ہے، لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ اب اس آیت میں صحابہ کرام کے ایمان کو معیار حق قرار دیا گیا ہے، صحابہ کرام کو معیار حق قرار دیا، اور صحابہ کرام کی ایمان جو تھی، صحابہ کرام کی ایمان جو ہے وہ ایک کسوٹی ہے۔ باقی تمام امت کا ایمان جو ہے اس پر پرکھا جائے گا۔ اگر باقی امت کا ایمان صحابہ کرام کی ایمان جیسے ہو تو وہ مقبول ہے، نہ ہو تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ اور باقی انشاءاللہ جو آیتیں رہ گئی وہ انشاءاللہ